اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہے اور آسمان میں فرشتے بھی آمین کہیں اور ایک کی آمین دوسرے کی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے بھی آسمانوں پہ یا عرش پہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہماری آمین یعنی باجماعت نماز ادا کرنے والوں کی آمین یا نماز پڑھنے والے کی آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین موافق ہو گئی تو یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ تاریکی میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن نور کامل کی بشارت دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، الصلاۃ نور، نماز کیا ہے؟ وہ روشنی ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اندھیروں میں یعنی فجر کی نماز کے لیے اور عشاء کی نماز کے لیے جو لوگ تاریکی میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، قیامت کے دن اس کے لیے نور کامل کی بشارت ہے۔ قیامت کے دن یہ نور انسان کو کہاں ضرورت ہوگا اور کہاں ملے گا؟ جب وہ پلسرات کے اوپر سے گزرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان اور نماز کا نور عطا فرمائیں گے اور اس نور کے ذریعے سے وہ پلسرات سے بخیر و عافیت گزر کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ مسجد ہر متقی اور پرہیزگار کا گھر ہے۔ یعنی جیسے آدمی کا گھر میں دل لگتا ہے نا، ایسے متقی اور پرہیزگار شخص کا مسجد کے اندر دل لگتا ہے، اور اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہو اللہ تعالیٰ نے راحت، رحمت اور پلسرات پار کر کے اللہ کی رضامندی یعنی جنت تک پہنچنے کی ضمانت دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ضمانت دے رہا ہے۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے اور وہ پابندی سے نمازیں ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے؟ راحت، آرام اور سکون، اللہ کی رحمت کا وہ مستحق بن جاتا ہے اور اللہ اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اور پرسرات کے اوپر سے گزر کر جنت میں پہنچنے کی اللہ اسے ضمانت دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے اور اذان دینے کا کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، کتنی فضیلت ہے، تو اس پر ان کو قرعہ اندازی کرنی پڑے تو وہ قرعہ اندازی کریں، اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ نماز کی طرف جلدی آنے میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ اس میں ایک دوسرے سے مسابقت کریں۔ یعنی اگر ہمیں پہلی صف میں نماز ادا کرنے، اول وقت میں مسجد پہنچنے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو ہم ایک دوسرے سے مسابقت کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک کہے میں پہلی صف میں بیٹھوں گا، دوسرا کہے میں پہلی صف میں بیٹھوں گا، حتیٰ کہ قرعہ اندازی تک نوبت آ جائے تو لوگ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پہلی صف میں جگہ حاصل کریں۔ یعنی یہاں کس قدر ترغیب دی گئی ہے کہ ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے، پہلی صف میں پہنچنے اور آگے بڑھ کر جو ہے اللہ سے ملاقات کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ عشاء اور فجر باجماعت پڑھنے والوں کے لیے رات بھر قیام کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ عشاء باجماعت ادا کریں، گھروں کے اندر خواتین وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں، پھر فجر کی نماز اٹھ کر وقت کے اوپر پڑھیں، اور مرد حضرات باجماعت پھر فجر کی نماز ادا کریں تو رات بھر میٹھی نیند سوئے رہیں اور آپ کو رات بھر قیام کرنے کا، نماز پڑھنے کا اجر و ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ پھر مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر کسی اللہ کے گھر کی طرف فرض کی ادائیگی کے لیے رخ کیا تو اس کا ایک قدم گناہ کو مٹاتا اور دوسرا قدم اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں بتاؤں جس کے ذریعے اللہ خطاؤں کو معاف کرتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کراہت اور ناپسندیدگی کے باوجود، یعنی بعض اوقات بیماری ہوتی ہے، بعض اوقات گرمی سردی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فرمایا یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور رباط کا مطلب ہوتا ہے دشمن سے حفاظت، پہرا دینا۔ گویا کہ ایک آدمی جو اچھی طرح وضو کر کے باجماعت نماز کا اہتمام کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو اس نے اپنے بدترین دشمن شیطان اور اپنے نفس سے بچنے کا جو ہے اس نماز کو ذریعہ اور ڈھال بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
وسلم